سامنے آ جائیں گے کہ جی دجالی فتنہ آ گیا جی، پگ ٹرانسپلانٹ کرتے تانوں ہر شے جی دجال نظر آندا ہے، تہاڈی سوچ ہی ہے نہیں جی، کیڑی جتنا دل تے کیڑی جتنی سوچ۔ جس قوم کی یہ مینٹالٹی ہوگی وہ میڈیکل میں ترقی کرے گی۔ انہی لوگوں نے اس وقت جو سلطنت عثمانیہ ہے، آٹومان امپائر، اس کو مروائی مولویوں نے تھا۔ یورپ جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا اسلحے کی فیلڈ میں، ان کو مولویوں نے اس چکر میں ڈال دیا کہ جی فلاں توپ کے گولے میں فلاں چیز کی چربی ڈلتی ہے، اور اینڈ تے مولوی کو جو دعا کراندے رہے کہ جناب دعا کرو جی دشمناں دی توپاں وچ کیڑے پی جان، انہوں نے نہیں پتا کہ توپ وچ تے کیڑا نہیں پی سکتا، پھر نہیں پیا تو دیکھ لو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی آٹومان امپائر تھی مسلمانوں کی، سلطنت عثمانیہ اس طرح فارغ ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے پرنٹنگ پریس کی مخالفت۔ مجھے بتائیں اب جتنی دنیا کی آبادی ہے، کیا پرنٹنگ پریس کے بغیر آپ قرآن کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ جتنی احادیث کی کتابیں میرے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں سب پرنٹنگ پریس کے اوپر ہیں۔ جو کسی فلانا شریف، فلانا رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ٹمکاڑا نہیں میں کہتا، اچھا انہوں نے نہیں بنائی ہوئی، گوروں نے بنائی ہے۔ اکثر کہتے ہیں جی بزرگوں کی بڑی خدمات ہے، جی بزرگان نے گورا کی بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے ہمیں پرنٹنگ پریس دیا کہ آج ہم اتنی خوبصورت پرنٹنگ میں قرآن اور حدیث کی کتابیں ہیں۔ جاؤ گوروں کے پاؤں جا کے چومو کہ حضرت آپ کی کیا خدمات ہیں، تو وہاں کیا آپ کو کہیں گے؟ نہیں خدمات تو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم ان کے عقیدے بھی مانیں، ان کی رسپیکٹ بھی کریں۔ تو سر تواڈے بزرگاں دے بھی کلمہ پڑھانے دی برکت نال، صرف یہ کام کرنے کی برکت سے ہم ان کے غلط نظریات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ بڑی لمبی حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے میدان جنگ میں اس نے کافی کافر قتل کیے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تو وسوسہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی کی بات کہیں جھوٹی نہ ہو جائے، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں پیچھے ہو لیا، اینڈ پہ میں نے دیکھا وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے زمین میں یوں اپنی تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی، اور وہیں سے نعرہ لگاتے ہوئے آئے صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے۔ تو یہ کہنا جی فلاں بندے نے جناب کلمہ پڑھا دیا انہوں چٹنا ہے سی، چٹو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کو، نہیں مانیں گے۔ اس نے تو آن کیمرہ کلمہ پڑھایا ہے، اور وہ غریب الوطنی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو اس کے عقیدوں سے اختلاف ہے۔ تو سر آپ کے بابوں کے عقیدوں سے بھی ہمیں اختلاف ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی دوست نہ لگائیں، علمی گراؤنڈ پہ آ کے بات کریں۔ تو وہ اب بیٹھ جائیں گے لوگ ویلاگ بنانے، جی وہ دجالی فتنہ، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، اور بس وہ پھر اس کے اوپر ویوز حاصل کریں گے، کنٹریبیوشن زیرو، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ اور اس تو بڑی گال ایک غریب اتو بدتمیز، غریب آدمی بیچارہ کیا بدتمیزی کر سکتا ہے؟ غریب آدمی تو یس سر ہی کر سکتا ہے IMF کو بھی اور امریکہ کو بھی اور چائنا کو بھی، اس کو تو بدتمیزی کرنے کا حق ان کو ہے جو کھلا رہے ہیں ہمیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، یعنی میری خواہش نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے ہم اس سے مستقبل کے لیے لرن نہیں کریں گے۔